بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، بلاول بھٹو زرداری نے مہنگائی کے خلاف میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں کہا، خان صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ وہ ہر ادارے کو اپنی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، جس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کراچی کے عوام عمران سے پوچھ رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے جب مہنگائی بڑھتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ جتنا چور اس وقت کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اتنا پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم چور نہیں رہا۔ جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب ملک کا ہر ادارہ کو، پورا پاکستان کو وہ ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے۔ کوئی ادارہ نہیں بچا، آج بھی اپنا کوشش چل رہا ہے۔ ہم خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کریں گے 30 نومبر کو۔ جو یوم تاسیس ہوگا وہ پختونخوا میں ہوگا۔ مریم نواز نے حکومت کو پھر نشانے پر لے لیا۔ حویلیہ میں سوشل میڈیا کنونشن سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، دیواروں پر لکھا ہے عمران خان جانے والا ہے۔ حکمرانوں کو جب پتہ چلا کہ حکومت جانے والی ہے تو یہ پہلی فلائٹ پکڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے، یہ دم دبا کر ابھی پاکستان سے پہلی فلائٹ پکڑیں گے اور نکل جائیں گے، کیونکہ یہ حکومت کرنے آئے ہوئے، ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مریم نواز کی ایک بار پھر حکومت پر تنقید۔ حویلیہ میں سوشل میڈیا کنونشن سے ویڈیو لنک خطاب کیا، ملک کے تمام مسائل کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا۔ 22 کروڑ عوام کی قسمت ہے، وہ ایک ایسے شخص کے حوالے ہے جو لوٹے گھماتا ہے، جو حساب کتاب کر کے نام نکالتا ہے، جو جن بوتوں سے فیصلے کرواتا ہے، اور چاہے اس کے لیے اس کو ملک کو آگ میں جھونکنا پڑے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ مہنگائی بڑھنے پر حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ جب آپ کٹ پتلیوں کو لے کر آتے ہیں، جب عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آپ آتے ہیں، تو پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے میرے بھائیوں جو آج پاکستان میں حالات ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا، 74 سال سے ووٹ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ آج عوام کو نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سمجھ آ چکا ہے۔ مہنگائی کے طوفان نے اپوزیشن کی سیاست میں جیسے نئی روح پھونک دی۔ پی ڈی ایم نے بھی ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم کھوکر۔ پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ٹیلی فون پر مشاورت، تحریک کی نواز شریف نے بھی توثیق کر دی۔ اہم پیش رفت کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا 4 ماہ میں 8 مرتبہ پیٹرول مہنگا۔ 3 سال پہلے پاکستان کے کل قرضے کا حجم 25,000 ارب تھا، جو اب 45,000 ارب ہو گیا ہے۔ حکومت نے ملک کو IMF کے لیے جیسے چراگاہ بنا دیا ہے۔ عام آدمی کی چیخ و پکار آسمان پہ پہنچ رہی ہے۔ ہم فوری طور پر اگلے 2 ہفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ جو ہی ایک مرحلہ مکمل ہوگا تب تک پی ڈی ایم اگلے مرحلے کا اعلان کرے گی۔ پی ڈی ایم سربراہ نے جادو ٹونے اور سلیکشن کی بات بھی چھیڑ دی کہ تعویذ جاری نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی۔ دونوں پر سوال تو آتا ہے، سلیکٹڈ پر بھی آتا ہے، سلیکٹر پر بھی آتا ہے۔ پوچھا گیا جیالوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو صاف جواب دے دیا، نہیں جی، چانس نہیں دیا، ہم کوئی کچے کھیل نہیں کھیل رہے جی۔ پی ڈی ایم کی تحریک میں پسپائی کا تاثر مسترد کرتے ہوئے کہا، کچھ وجوہات کی وجہ سے پہلے یہ تحریک روکی گئی تھی، اب پیر کو وفاقی دارالحکومت میں پھر سربراہی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی عبدالخالق نے ناراض ارکان کو صاف جواب دے دیا، کہا تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کوئٹہ میں ناراض ارکان کے وفد نے HDP کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اور تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی درخواست کی، جس پر صوبائی وزیر کھیل عبدالخالق ہزارہ نے کہا کہ بحیثیت سیاسی جماعت پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے تمام ارکان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور اس سیاسی بحران میں جام کمال خان کا ساتھ دیں گے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حمزہ اور شہباز شریف کی استدعا پر کارروائی 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گفتگو، کہا پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ جتنی دیر اقتدار میں رہے گی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید، کہا حکومت ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی، مہنگائی کے باوجود IMF نے نئے ٹیکسز لگانے کا کہا۔ حمزہ شہباز کا مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ارشد علی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال، رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ ریفرنسز پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف، حمزہ سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد گواہ کے بیانات ریکارڈ ہوتے وقت ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ضروری ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو تباہی قرار دے دیا۔ حکومت تو بالکل ناکام ہو چکی ہے، جتنی دیر رہے گی اکانومی اور تباہ ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز نے عدالتی پیشی کے موقع پر کہا کہ حکومت کے خلاف اب سڑکوں پر نکلنا ہوگا، خلق خدا پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ عملی طور پر عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے اور اس حکومت کا محاسبہ کریں گے جو انہوں نے خلق خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے، مہنگائی کا ظلم ڈھا کر، تو انشاءاللہ اب ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ احتساب عدالت میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اب آپ کو بتائیں، نیب دوسروں کا نہیں اپنوں کا بھی احتساب کرتا ہے۔ گزشتہ سال میں 185 نیب افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جبکہ مس کنڈکٹ پر 18 نیب حکام کو نوکری سے بھی برطرف کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، موجودہ نیب انتظامیہ کے دور میں خود احتسابی کی پالیسی کے تحت 185 نیب افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، ایسا نیب کی اپنی رپورٹ میں سامنے آیا ہے، جبکہ اس دوران مس کنڈکٹ پر 18 نیب افیشلز کو نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نوکری سے نکالے جانے والوں میں نیب کراچی کی اگر بات کریں تو 4 افسران، نیب لاہور اور ملتان کے 2 افسران شامل تھے۔ اس طرح 60 نیب افیشلز کو معمولی بے ضابطگیوں پر وارننگ بھی دی گئی اور کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ 47 نیب افیشلز ہیں جو اس وقت وارننگ پر ہیں۔ اس کے علاوہ 30 نیب اہلکار اور افسران انکوائری کے بعد بے قصور پائے گئے ہیں، ایسا سامنے آیا رپورٹ میں۔ اور جسٹس جج جاوید اقبال نے کہا ہے کہ خود احتسابی کی پالیسی ایسے ہی جاری رہے گی اور کرپشن کو چاہے وہ نیب کے اندر ہو یا باہر، زیرو برداشت پالیسی اس کے خلاف اپنائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جاوید اقبال کی ہدایات پر خود احتسابی کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ نیب دوسروں کا نہیں اپنوں کا بھی احتساب کرتا ہے۔ گزشتہ سال میں 185 نیب افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ یہ ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل رشید۔ معمولی جھگڑے پر گولیاں چل گئیں، بتائیں گے اسی بلٹن میں۔ شوکت ترین کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شوکت ترین کے حوالے سے، جن کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر سامنے آ رہی تھی اور اب اس حوالے سے نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں IMF سے مذاکرات جاری ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نیو یارک میں میڈیا سے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جو غلط ہے، قوم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنتے ہیں۔ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، صرف جو ڈیٹیل جو ہے ورک آؤٹ ہو رہی ہیں۔ ہمارا فائنانس سیکرٹری جو ہے وہ اس وقت بھی واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے چیئرمین FBR جو ہیں وہ بھی ان کانٹیکٹ ہیں اس ٹیم کے ساتھ، اور میرے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کو جو ایڈوائس کرنی ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اور اس وقت ہماری جو میٹنگ تھی ورلڈ بینک کے اپنا IMF کی MD میننگ ڈائریکٹر کے ساتھ، وہ بھی کافی بڑی مفید تھی، پازیٹیو تھی، اور باقیوں کے ساتھ بھی کافی۔ تو اس لیے ہمیں یہ ڈسولوژن نہیں ہونا چاہیے ہماری قوم کو، اور یہ کہنا کہ یہ فیل ہو گیا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کا کیا بیسس ہے۔ امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں 92 پیسے کے اضافے کے ساتھ ڈالر 172 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے سید رضوان عالم سے۔
रिजवान, डॉलर की ये ऊंची उड़ान, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है इसको? जी देखें, आज तो ऐसा लग रहा है कि डॉलर को इंटरबैंक में कोई आग लग गई है, पता नहीं क्या खेल खेला जा रहा है। IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के लिए, उसमें जो डिले आया था, जो खबरें आई थी, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। वैसे तो इंटरबैंक मार्केट में मैनिपुलेशन करना कोई आसान काम नहीं है। स्टेट बैंक का बहुत सख्त चेक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई वहाँ स्पेकुलेशन कर सके। लेकिन जिस तरह आज कीमत बढ़ी है तो वो इंतहाई गैर मामूली है, क्योंकि 171 रुपए 18 पैसे की सतह पर बंद हुआ था इंटरबैंक में डॉलर। वो जब खुली मार्केट तो सिर्फ 12 पैसे के इजाफे से खुली थी, 171 रुपए 30 पैसे था, फिर बढ़ते बढ़ते 172 रुपए से भी तजावज कर गया। और अभी ये खबरें आ रही है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 173 रुपए का हो गया है। वहाँ पे हमारे वजीर खजाना वाशिंगटन में मौजूद है IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, और यहाँ पे डॉलर जो है वो मुसलसल चला जा रहा है। इंटरबैंक में अगर इंटरबैंक में 173 रुपए का डॉलर अगर होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपन मार्केट में इसकी क्या कीमत होगी। यकीनन ओपन मार्केट में जो है वो 173 रुपए से ऊपर ही इसकी ट्रेड होगी। जी बिल्कुल रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद रही है। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जहां पहुंचा, इंटरबैंक में 92 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 172 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। इससे पहले 71 रुपए 18 पैसे पर ये बंद हुआ था। तो रिजवान, क्या कहना है, मार्केट में ओवरऑल परसेप्शन क्या है? देखिए, मार्केट बिल्कुल अनस्टेबल हुई हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से डॉलर बढ़ा है ये इंतहाई गैर मामूली है। क्योंकि डॉलर चंद पैसे बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा, हम देखते हैं मामूल की ये ट्रेडिंग होती है। लेकिन आज तो डॉलर में जो है वो 172 नहीं, बल्कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 173 रुपए का हो गया है। यानी कि ये आज जो है वो दो रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये 4 महीने में 21 रुपए इसकी कदर में इजाफा हो गया है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बातचीत ना हो गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो अगर ये कामयाब ना हुई या हमें कर्ज ना मिला तो पता नहीं पाकिस्तान खुदा ना खास्ता क्या डिफॉल्ट कर जाएगा। जो ऐसी हमारी करेंसी की बेकदरी हो रही है, रिकॉर्ड बेकदरी हुई है पाकिस्तानी रुपए की, जबकि इंटरबैंक मार्केट में स्टेट बैंक का इतना सख्त इंस्पेक्शन होता है, वहाँ स्पेकुलेशन भी नहीं हो सकती। तो ये इंटरबैंक में क्यों इतनी तेजी से बढ़ा है, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल इसकी मजीद वजूहात पर भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा, क्या कहेंगे? जी, दरअसल जो हमारे वाशिंगटन के अंदर उनके मुज़ाकरात है IMF से, उसकी तरफ से क्योंकि अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो मार्केट के अंदर जो परसेप्शन है वो ये बन रही है कि शायद हमारे डॉलर जो है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में और ज़्यादा मजबूत होगा। और ये एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड साइड के ऊपर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर प्रिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में अगर ये मजीद इसकी वैल्यू होता है तो उसको मिटिगेट कर सके, उसको रोक सके। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में हमारी जो कदर है वो और नीचे आ रही है। और ये खतरा जो पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है अगर वो IMF से कामयाब मुज़ाकरात नहीं कर पाता तो उस केस में हमारी सूरत हाल और भी इकनॉमी खराब होगी, और उसके नतीजे में हमारे यहाँ डॉलर की जो है मांग बढ़ जाएगी। तो इसका तजज़िया मैं इस तरह ही करूँगा कि ये गैर यकीनी और बेचैनी की जो सूरत हाल पैदा हुकूमत कर रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो रुपए की बेकदरी होती चली जा रही है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत खतरनाक जो है वो इशारा है। अच्छा इकराम साहब, तो इसका फिर हम मतलब ये लें कि अगर IMF से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो तय नहीं होते हैं तो मजीद इसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी? जी, जाहिर है वो चाहेंगे कि आप मजीद, और आपको ये भी क्योंकि सियासी तौर पर हम इस वक्त आप देख रहे हैं कि IMF जो है वो हमारे ऊपर अपना दबाव जो बढ़ा रहा है, उसकी सियासी वजूहात भी हैं। और जब तक हम उन सियासी वजूहात को मद्देनजर रखते उनको दूर नहीं करते हैं तो ये हमारे ऊपर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जो है उनका प्रेशर बढ़ेगा। और आपने सही फरमाया, इससे डॉलर जो है, मैं उसी को फिक्र तो नहीं देना चाहता, मगर ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ रुपए की बेकदरी और ज़्यादा होगी और उससे माशी हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की सुन ली। मुसाबकती कमीशन को जुर्माने करने से रोक दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने मुख्तलिफ शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर समाअत की।
درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ مہنگی چینی بیچنے کا الزام لگا کر شوگر ملز کو جرمانے کیے گئے۔ مسابقتی کمیشن نے جرمانوں کی وصولی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ معاملہ پہلے سے ہی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ جرمانے نہیں کیے جا سکتے، جس پر عدالت نے شوگر ملز مالکان کو جرمانے کرنے سے روک دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ محکمہ خوراک پنجاب کی JDW شوگر مل یونٹ نمبر 1 رحیم یار خان کے خلاف کارروائی۔ 900 من چینی غیر قانونی طور پر کوئٹہ منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے محسن بلال سے۔ جی محسن، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر محکمہ خوراک نے پولیس کی مدد سے چھاپا مارا۔ محکمہ JW شوگر مل یونٹ 1 رحیم یار خان سے 900 من چینی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر سمگل کی جانی تھی افغانستان میں، اور اسے پہلے کوٹا پہنچایا جانا تھا، وہ اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور جو ٹرک کا نمبر ہے وہ TKK 686 ہے، اور محکمہ خوراک کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مل کی جانب سے جو ان کا سٹاک تھا اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کو پہلے آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر کہیں چینی بجوانی بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ضلع انتظامیہ کو پہلے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ محسن۔ آگے بتائیں گے، کہیں بارش کہیں برفباری۔ اور ملتان میں چینی کی خرد برد ناکام بنا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے بوگس ریٹیلرز رجسٹرڈ کرا کے سرکاری چینی وصول کرنے والے ڈیلر کو گرفتار کر لیا۔ اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے آصف ولوچ سے۔ جی آصف، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ملتان میں یہ ایک ڈیلر تھا جس کے پاس 10,000 کلو گرام جو سرکاری امپورٹڈ چینی تھی، جو یہ خرد برد کے نام پر جو ہے یہاں پر رکھی ہوئی تھی، اس نے تقریباً یہ 200 بوریاں تھی سرکاری، جس کو آج جو ہے یہاں پر ضلعی انتظامیہ نے چھاپا مار کر اس کو قبضے میں لیا ہے، اور جو ریٹیلر تھا اس سے یہاں پر جو ہے اس کا جو یہ بھی سیل کر دیا گودام، اور اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت بتائی جا رہی ہے اس چینی کی، اور ان کی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ یہ خرد برد کی جا رہی تھی، اور جو شہری ہیں ان کو 90 روپے نہیں فروخت کی جا رہی تھی، بلکہ یہاں پر سٹاک کر کے اس کے جو پرائس ہیں وہ بڑھانے کی یہاں پر پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے آصف بلوچ، بہت شکریہ۔ پشاور کی پتنگ چوک مارکیٹ سے بم برآمد ہوا ہے، جسے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ مزید جانتے سما کے نمائندے سجاد حیدر سے۔ سجاد، کیا پتہ چل سکا اس بارے میں مزید؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پشاور میں پتنگ چوک کے قریب جو ہے وہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر بم موجود ہے، جس کے بعد پولیس نے پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور BDO کو طلب کر لیا۔ BDO کے پہنچتے ہی انہوں نے جو ہے بم کو جو ہے ڈیفیوز کر دیا۔ BDO کا یہی کہنا تھا کہ بم دیسی ساختہ تھا اور 2 کلو بارودی مواد اس میں موجود تھا، جس کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کے CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ کون یہاں پر آیا تھا اور کس نے یہ بم رکھا، اور پولیس نے علاقے کو جو ہے فی الحال کلیئر قرار دے کر جو ہے علاقے میں مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اہم خبر آپ کو دیں، CTD کی پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ دوران کارروائی 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ CTD حکام کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ دہشت گردی کے تناظر میں پنجاب بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 22 مشتبہ افراد کو انٹیروگیٹ کیا گیا ہے، جس میں 4 دہشت گرد جو ہیں ان کو مختلف شہروں سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بارودی مواد اور نفرت انگیز مواد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے سے تفتیش جاری ہے، اور لیکن اسی دوران جو ہے وہ پاک پتن میں مبینہ مقابلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش جاری ہے اور پورے کے پورے نیٹ ورک کو جلد جو ہے وہ بریک کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر خان۔ لاہور میں معمولی جھگڑے پر گولیاں چل گئیں، پڑوسی نے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ چوتھے بھائی کی مدعیت میں 5 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ورثا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اسامہ درانی۔ شادرہ ٹاؤن لاہور کی جہانگیر کالونی میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ایک ہی گھر سے قتل ہونے والے 3 سگے بھائیوں کا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے تھا۔ والد کے مطابق بیٹی کشمیر سے ملنے آئی تھی، داماد نے گلی میں گاڑی کھڑی کی تو پڑوس کے بچے نے چھیڑخانی کرنا شروع کی، منع کرنے پر جھگڑا ہوا۔ باہر گڈی کھڑی سی، بچے کار نہ چھیڑ دے سن، انہوں نے بچے نے منع کیتا، چھوٹے دی والدہ اندر نکل آئی، انہیں سارا کام میں کیتا رشیدہ نے، انہیں آن کے جناب تھے وہ گال گلوچ برا پلا برا سارے پھر
बच्चे गए थाने, फिर इन्होंने आना दरवाज़ा खटखटाया, पहला बड़ा बच्चा जो मेरा आफस सी ताहिर महमूद वो बाहर निकले, जो निकले तो उन्होंने फायर मारते, 2 मारे 3 मारे, वल्ला आलम मुड़ के फायर उन्होंने मारे, सारा पीछे दूसरा गया उन्होंने फायर, तीसरा गया उन्होंने फायर। कत्ल होने वाले भाइयों में हाफिज ताहिर महमूद 4 बच्चों का बाप था। दूसरे मकतूलीन भाई ताहिर मकसूद का एक बेटा, जबकि हाफिज ज़िशान की शादी नहीं हुई थी और LLB की तालीम हासिल कर रहा था। वरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और पुलिस हुकाम से इंसाफ की अपील की है। तो आज बहुत ही दिल दहला देने वाला जो है वो हादसा हुआ है, और इस हादसे की वजह कोई ख़ास नहीं, वो एक छोटा सा मसला जो पहले चल रहा था, ठीक है, उसकी बुनियाद पे जो है वो इसको बेस बनाया गया। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी मुल्जिमान असगर अली और अली रजा मौके से फरार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके शादरा में 3 सगे भाइयों के कत्ल का मुकदमा दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर दिया गया है। तहरीर कत्ल की इस वारदात की वजह क्या बनी, जानेंगे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, 3 सगे भाइयों के कत्ल का मुकदमा दहशतगर्दी कत्ल और इकदाम कत्ल की दफात के तहत थाना शाहदरा टाउन में एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है, और पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। ये वाकया गुज़िश्ता रात शाहदरा टाउन की हदूद में पेश आया था, जिसमें गाड़ी के बोनट पर बैठने से मना करने पर झगड़ा हुआ और हमसायों ने फायरिंग करके 3 सगे भाइयों, जिनमें ताहिर मकसूद, ताहिर महमूद और हाफिज ज़िशान शामिल हैं, इनको कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मजीद अभी तफ्तीश जारी है। नामजद मुल्जिमान और FIR में जिन नामालूम मुल्जिमान का जिक्र किया गया है, उनकी तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके अलावा इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है कि इस लड़ाई झगड़े की जो वजह बनी वो गाड़ी के बोनट पर बैठना थी, लेकिन इससे पहले भी फरीकैन के दरमियान कोई झगड़ा था, किसी किस्म की कोई लिटिगेशन चल रही थी। ये तमाम पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी है, और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तहरीर कत्ल की इस वारदात के हवाले से मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची का इलाका FB एरिया ब्लॉक 14 मिसाइल का गढ़ बन गया है। जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर हैं, करीब ही पार्क और अस्पताल भी है। बदबू से शहरियों का जीना मुहाल है। नमाजियों और खवातीन का पैदल गुजरना भी मुश्किल है। शिकायत के बावजूद सफाई के लिए कोई नहीं आता। रिहायशी हैं ब्लॉक 14 के, और हम लोग मेन खड़े हुए हैं BED कॉलेज के सामने, और हमारे सामने लगता है कार्डियो हॉस्पिटल। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये कोई हमारे पार्क है, इसके साथ ये इतनी बड़ी कचरा गुंडी बनी हुई है। और ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले 3 से 4 साल से इसमें रोज कचरा, गंदी चीजें, और हमारा मेन आना जाना इस रोड से। यहाँ नमाजी भी आते हैं, शाम में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं पार्क में, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे शहर का। बड़े हो गए जिस तरह कचरे में रह के, ना हमारे लिए ट्रांसपोर्ट है, ना हमारे लिए कुछ है। हमारे लिए क्या है, बस नसीब में कचरा है हमारे लिए, और कुछ हमारे नसीब में है ही नहीं। अपील करते हैं अहलियाने मोहल्ला, पूरी फेडरल बेरिया के लोग जो हैं कि इस पर नजरसानी करें। मेन रोड है, ये एंट्रेंस है फेडरल बेरिया की। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ सयाहती मकामात बंद हो गए। बाबूसर टॉप पर आज भी बर्फबारी हो रही है। वादी नीलम के बुलंद सयाहती मकामात में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद हो गई हैं। इंतजामिया की तरफ से बारिश के दौरान सयाहों को मोहतात सफर की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप पर अब तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। जिला इंतजामिया ने नारान बाबूसर शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप पर फंसे मुसाफिरों को जिला इंतजामिया ने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। भारत के जनूब मगरबी हिस्से में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से तबाही फैल गई। साहिली इलाकों का राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। रियासत केराला में अमवात की तादाद 25 से ज़ायद हो गई है। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 100 से ज़ायद रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत और महंगाई के हवाले से इजलास तलब कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, आगाह कीजिए। देखिए, मुल्क में जारी महंगाई की लहर और पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद मईशत और महंगाई में आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत और महंगाई के हवाले से एक अहम इजलास तलब कर लिया है। कुछ देर बाद ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा को अवामी मुश्किलात के तदराक के लिए सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर इक़दामात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करेंगे। अवाम को अशिया खुर्दनोश में किस तरीके से रिलीफ देना है, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म
کو بریف کیا جائے گا اور وزیر اعظم اہم فیصلے کریں گے. عوامی ریلیف کے حوالے سے بھی آج کے اجلاس میں بڑے اعلانات متوقع ہیں. تاہم ایک اہم اجلاس جس میں معیشت اور مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی وہ کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی سخت تنقید، کہا عوام اور ملک کو IMF کے حوالے کر دیا. عمران صاحب 3 سال میں ملک کا کیا سے کیا حال کر دیا، قوم سے جھوٹ بولا، قوم کو دھوکہ دیا، ملک کے قومی اداروں کو متنازع اور ان کا تماشا بنایا، ملک کی خارجہ پالیسی کا جنازہ نکال دیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے ملک نہیں چل سکتا، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 5000 سے بڑھ گئی ہے. لاہور میں مزید 204 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. اسی پر مزید بات کریں گے دانیال عمر سے. جی دانیال بتائیے گا. دیکھیں لاہور میں ڈینگی کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت جو لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد ہے وہ 5000 سے تجاوز کر گئی ہے. 204 ایسے کیسز ہیں جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل کیسز کی جو تعداد ہے وہ 5078 تک پہنچ گئی ہے. اور گزشتہ 7 دن کے کیسز کا اگر ہم جائزہ لیں تو 2000 کیسز جو ہیں وہ گزشتہ 7 روز کے دوران لاہور کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت لاہور کے اسپتالوں میں تقریباً 900 کے قریب مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہے. لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے. بہت شکریہ، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے دانیال. خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے حملے روز بروز تیز ہوتے جا رہے ہیں. آج مزید 107 کیسز رپورٹ ہوئے. اس پر مزید بات کریں گے سما پشاور کے نمائندے سجاد حیدر سے. جی سجاد، اعداد و شمار کے حوالے سے بتائیے. جی بالکل، ہم اگر خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے وار جو ہیں جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے 107 کے قریب جو ہے مزید جو ہے ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق جو ہے خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد جو ہے 4000 سے جو ہے بڑھ گئی ہے. لیکن اگر ہم صرف پشاور کے کیسز کی بات کریں تو تقریباً 1400 سے زائد کیسز جو ہے پشاور میں جو ہے رجسٹر ہو چکے ہیں. اور ڈینگی سے اموات کے جو ہے تقریباً جو ہے 5 افراد کا جو ہے پشاور خیبر پختونخوا میں انتقال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ڈینگی کے کیسز جو ہے مزید جو ہے روزمرہ کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سجاد حیدر، آپ کا شکریہ. اور ملک میں کرونا سے ایک دن میں مزید 11 مریض انتقال کر گئے. مجموعی اموات 28280 ہو گئیں. NCOC کے مطابق گزشتہ روز 39902 ٹیسٹ کیے گئے. 663 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 1.66% رہی. سندھ ہائی کورٹ میں لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ اور تیسر ٹاؤن میں رفاہی پلاٹ پر قبضے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے پارک کے لیے مختص 1 ایکڑ سے زائد اراضی سے قبضہ خالی کرانے کا حکم دے دیا. 1 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ MDA کوریڈور تیسر ٹاؤن اسکیم 45 میں رفاہی پلاٹ ہے جس کے برابر میں بچوں کی تعلیم کا ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں. رفاہی پلاٹ پر لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے جس سے ٹرسٹ کے بچے اور اہل علاقہ متاثر ہو رہے ہیں. قبضہ خالی کرا کر پارک بحال کرنے کا حکم دیا جائے. اب آپ کو بتائیں سکھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دریائے سندھ میں منفرد کشتی ریلی نکالی جا رہی ہے. بچے بڑے اور بزرگ درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ریلی کا احوال جانتے ہیں سما کے نمائندے ساحل جوگی سے. جی ساحل. جی بالکل، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سکھر میں جو ہے کشتی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جمعیت العلماء پاکستان کی جانب سے، جہاں پر جو کشتی ریلی نکالی جا رہی ہے جس میں بچے بڑے بزرگ جو ہے آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں. تو دریائے سندھ کی لہریں بھی جو ہے گونج اٹھی ہے نعروں سے. ہم جانتے ہیں ان سے کہ اس ریلی کا کیا مقصد ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت العلماء پاکستان جامعہ فیض العلوم کی جانب سے سالانہ کشتی ریلی نکالی جاتی ہے. وجہ تخلیق کائنات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. یہ یوم ولادت ہر کوئی اپنے انداز میں مناتا ہے. ہم لبے دریا رہتے ہیں تو لبے دریا کے اندر پانی کے اندر ہم نے یہ ریلی نکال کے اس پانی کو ان کی رہنے والی مچھلیوں کو اور بلائنڈ ڈولفن کو ہم گواہ بنا رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہم نے بڑے منفرد انداز میں منایا. اور جب یہاں سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو یہ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. آج ان کا کہنا ہے کہ آقا کی آمد کے حوالے سے ہم نے اس منفرد ریلی کا انعقاد کیا ہے. یہاں کے پانی اور یہاں کے جانور بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہم جو ہے اپنے آقا کا جشن منا رہے ہیں. جی کرونا وبا کے دوران اسکول کی اضافی فیس وصولی کے خلاف درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. بالکل، کرونا کے دوران اسکول کی اضافی فیس وصولی کے خلاف یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. عدالت میں سرکاری وکیل کی جانب سے
इजाफी वसूली का एतराफ़, तहकीकात और कार्रवाई के लिए महकमा तालीम से ऑफिसर तैनात किया जाएगा, ऐसा मौक़िफ़ है सरकारी वकील का। जबकि सरकारी वकील का मजीद ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध को कार्रवाई के लिए समरी इरसाल कर दी है। समरी मंजूरी के बाद इजाफी फीस वसूली के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।